بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود تنور میں روٹیاں لگایا کرتیں، گھر میں جھاڑو دیتیں اور چکی پیستی تھیں، جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، رنگ مبارک متغیر اور کپڑے گرد آلود ہو گئے تھے۔ ایک مرتبہ فتوحات کے زمانہ میں بے شمار غلام اور لونڈیاں بطور مال غنیمت آئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اس حالت کو دیکھا تو انہوں نے آپ سے کہا کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر گھریلو کام کاج کے لیے کوئی لونڈی مانگ لیں تاکہ گھریلو کام کاج میں ان کی مدد ہو سکے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ گھر میں موجود نہ تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خاطر تواضع کی اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مدعا بیان کیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان سے بات کریں گی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر واپس تشریف لے گئیں اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے کی اطلاع دی اور ان کا مدعا بیان کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فوراً آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بیٹی میں تمہیں فی الحال کوئی لونڈی یا غلام نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی مجھے اصحاب صفا کی خورد و نوش کا بندوبست کرنا ہے، اور میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کر سکیں۔ میں تمہیں آج ایسی بات بتاتا ہوں جو تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی بنسبت ہزارہ درجے بہتر ہے۔ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ حضور ضرور بتائیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رات کو سوتے وقت اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل تمہارے لیے لونڈی اور غلام کی نسبت کئی گنا بہتر ہوگا۔ ناظرین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تسبیح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بیان فرمائی، اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تسبیح کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔